آج کا موضوع ہے بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کی کہانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو سارے صحابہ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہیں بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا قصہ سناؤں گا۔ تو تمام صحابہ پاس ہو کے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دفعہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کو پھلبیری ہوئی تھی، جس کے جسم پہ پھلبیری اور نشان زدہ تھا، جس کے وہ کوڑ وغیرہ نکلا ہوا تھا، ایسا شخص تھا۔ ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ یہ 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل کے شخص تھے، رہنے والے تھے۔ اللہ کی ذات نے ایک دفعہ ان کو آزمانا چاہا۔ اصل میں اللہ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس لیے بیان کیا کہ اپنی امت کی اصلاح ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کو اللہ کی ذات نے آزمانا چاہا۔ اللہ کی ذات نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ آیا، فرشتے نے سب سے پہلے وہ جو کوڑ زدہ تھا اس کے پاس آیا، اس کو کہا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد پسند ہے، کہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں، مجھ سے ہر بندہ محبت کرے، اور تمام لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ جہاں بھی جاتا ہوں وہاں پہ لوگ دھتکار دیتے ہیں، وہاں سے لوگ دھکے مار کر نکال دیتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے خوبصورت جلد، خوبصورت چہرہ، خوبصورت جوانی دے، تاکہ لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور وہ دور ہو گیا۔ تو فرشتے نے کہا اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کاش میرے پاس ایک اونٹ ہو جائے، اگر مجھے اونٹ مل جائے نا تو میری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ وہ انتہائی خوبصورت بن گیا، اتنا خوبصورت کہ اس وقت اس جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کو ایک اونٹنی بھی دے دی گئی جو کہ حاملہ تھی۔ اس کے بعد فرشتہ آگے دوسرے شخص کے پاس چلا گیا۔ وہ جو دوسرا شخص تھا، گنجا تھا، اس کے پاس گیا۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہاری سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ تمہیں کس چیز کی چاہت؟ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے بندے، فرشتہ انسانی حالت میں گیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میری تو سب سے بڑی یہی خواہش ہے کہ میرے سر پہ بال ہوں، کہ لوگ جس وجہ سے مجھے ناپسند کرتے ہیں تو میرے بہت ہی خوبصورت بال ہوں، اور میری یہ جو بیماری ہے دور ہو جائے۔ لوگ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں تو مجھ سے لوگ نفرت کرنا بند کر دیں گے، لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ میرے بہت ہی خوبصورت بال ہوں، اتنے خوبصورت بال ہوں کہ جتنے کسی کے نہ ہوں، پوری بستی، پوری بنی اسرائیل کے کسی کے نہ ہوں۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پہ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے بال انتہائی خوبصورت بال آ گئے، انتہائی خوبصورت بال آ گئے۔ تو وہ بہت خوش ہوا۔ تو فرشتے نے پوچھا تمہیں اور کون سا مال چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائیں بہت پسند ہیں، تو مجھے گائیں اگر آپ دے دیں تو مہربانی۔ تو بزرگ نے دعا کی، اللہ کی ذات نے انہیں گائے دے دی۔ اصل میں تو وہ فرشتہ تھا، اللہ کی طرف سے آیا تھا، ہر چیز جو وہ مانگتا جاتا دیتا جاتا تھا۔ اس نے گائے دے دی، اور گائے بھی وہ تھی جو ان قریب بچہ دینے والی تھی۔ پھر وہ اس سے آگے ایک اندھا تھا، اس کے پاس چلا گیا۔ وہ جو اندھا تھا اس سے فرشتے نے ملاقات کی انسانی شکل میں، بزرگ ایک فقیر بنا ہوا تھا، اس کی شکل میں ملاقات کی اور کہا کہ اے اندھے انسان، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بصارت مجھے لوٹا دینا، تو اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی لوٹے، اس کو بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کو بہت ہی اچھا دکھائی دینے لگا، اس جیسی بینائی کسی کی نہیں تھی، اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ کیا بات۔
تو فرشتے نے پوچھا اب اس کے علاوہ تمہیں کس مال کی حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے تو فقیر تھا، مانگ کے کھا لیتا، اب اللہ نے مجھے میری آنکھیں دے دی ہیں، تو اب اگر اللہ مجھے ایک بکری دے دینا تو میرا گزر بسر ہو جائے گا۔ فرشتے نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ فرشتے نے اس کو بکری دے دی۔ اس کے بعد جو بکری تھی وہ بھی حاملہ تھی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد بکری نے جو ہے وہ بچے کو جنم دیا۔ تو کافی عرصہ گزر گیا، تو ان لوگوں کے پاس وہ جو جس کے جسم پہ کوڑ تھا کہ اتنے اونٹ عطا کیے کہ اس کے اونٹ ایک وادی سے بھی زیادہ تھے، ایک وادی پوری اس کے اونٹوں کی تھی۔ پھر جو دوسرا تھا جس کے سر کے بال تھے، وہ جو پہلے گنجا تھا، اس کے پاس اتنی گائے ہو گئی کہ اس کی وہ جو وادی تھی نا پوری گایوں سے بھر گئی، اور اس زمانے میں سب سے زیادہ گائے والا اور سب سے زیادہ گائے اس شخص کے پاس تھی۔ وہ جو اندھا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بکریوں میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ اس کے پاس اتنی زیادہ بکریاں تھیں کہ پوری وادی، پورا علاقہ اس کی بکریوں سے بھر گیا۔ اس وقت اس زمانے میں اس جیسا بکری والا اور زیادہ بکریوں والا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اللہ کی ذات نے اب ان کو آزمانا چاہا، تو وہی فرشتہ جو پہلے آیا تھا اب وہ انسانی شکل میں، جس کے جسم پر کوڑ تھا، پھر بحری تھی، وہ انسان بن کے اس شخص کے پاس گیا جو پہلے کوڑ زدہ تھا، جس کو اللہ نے بہت زیادہ اونٹ عطا کیے تھے۔ تو اس کے پاس گیا، اس سے اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے کچھ صدقہ خیرات کرو، مجھے ایک اونٹ دے دو، میرا سارا سامان، میری ہر ایک چیز لٹ گئی ہے، تو میں نے سفر جاری رکھنا ہے، تو میرا سارا ثواب ختم ہو گیا، تو مسکین آدمی ہوں، میری مدد فرما، اللہ کے نام پہ دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو میری بہت ساری مصروفیات ہیں، میرے بہت سارے اخراجات ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، میری بہت ساری مصروفیات ہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا تمہارے پاس بہت زیادہ دولت ہے، پہلے تو تم کوڑے تھے۔ تو اس نے اس کو ڈانٹ دیا، جا دفع ہو جا، تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں کوڑا تھا؟ میں تو شروع سے ہی اتنا خوبصورت حسین و جمیل تھا، تمہیں کیا پتا ہے؟ اس نے اس کو دھکے مار کے وہاں سے نکال دیا۔ تو فرشتے نے کہا اگر یہ بات سچ ہے کہ تم پہلے سے ہی اتنے مالدار و خوبصورت تھے تو تم ایسے ہی ہو جاؤ جیسے پہلے تھے۔ تو وہ واپس اسی حالت میں آ گیا، اس کا مال ثواب، اس کے جو اونٹ تھے وہ سارے اجڑ گئے، ہر ایک چیز اس کی فنا ہو گئی، تو ویسے ہی وہ کوڑ زدہ ہو گیا جیسے وہ پہلے تھا۔ پھر وہ دوسرے شخص کے پاس آیا، وہ جو گنجا تھا، تو فرشتے نے انسانی شکل میں آ کے عرض کی کہ میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کوئی مال و ثواب نہیں، ہر ایک چیز ختم ہو گئی ہے، تو اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، سر سے بھی گنجا ہوں، تو مہربانی کرو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے تو اپنے بڑے اخراجات ہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وہ بھی وقت تھا کہ تمہارے سر پہ بال ہی نہیں تھے، تو لوگ تمہیں پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اور تم فقیر تھے، مانگتے تھے، اللہ نے تمہیں دیکھو کتنا غنی کر دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں فقیر تھا؟ مجھے تو یہ جائیداد مجھے تو وراثت میں ملی ہے، میرے تو باپ دادا بڑے امیر تھے، ہم تو ایسے ہی تھے، شروع سے ہی ایسے تھے، تمہیں کس نے کہا؟ جاؤ دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ اس نے بھی فرشتے کو دھتکار دیا، نکال دیا۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ایسے ہی تھے، تم گنجے نہیں تھے، اور تمہارے پاس شروع سے باپ دادا کے زمانے سے یہ مال تھا، تو اللہ تمہیں نصیب کرے۔ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تمہاری ہر ایک چیز اجڑ جائے۔ تو پھر بلا شبہ ایسا ہی ہوا کہ اس کی ہر ایک چیز اجڑ گئی، وہ پہلے جیسا گنجا ہو گیا، بدصورت ہو گیا۔ پھر وہ جو فرشتہ تھا وہ اس اندھے کے پاس آیا، اس نے اندھے کو آ کے کہا کہ مسکین ہوں، اندھا ہوں، اور میرا مال ثواب ہر ایک چیز ختم ہو گئی ہے، اللہ کے بعد صرف تمہارا آسرا ہے، تو مجھے اللہ کے نام پہ مدد کرو۔ اس نے کہا او اللہ کے نام پہ تم مجھ سے مانگ رہے؟ اس نے کہا یہ ساری بکریاں، یہ سارا میرا مال، یہ سارا اسباب، یہ سب کچھ لے جاؤ، میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی آ کے مجھ سے اللہ کے نام پہ مانگے، اور میں سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔
میں اس ذات کے نام پہ قربان کیوں نہ کروں جس نے مجھے میری بینائی واپس کی ہے، جس نے میری بصارت واپس کی ہے۔ میں تو اندھا انسان تھا، مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا، میں تو فقیر تھا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو تم جو چاہے لے جاؤ اور جو چاہے چھوڑ دو۔ تو فرشتے نے مسکرانے لگا اور اپنی اصل حالت میں آ گیا اور کہا کہ اے شخص، یہ تمہارا اور تمہارے 2 ساتھیوں کا امتحان تھا۔ وہ جو 2 شخص تھے نا، اس نے ان کا نام بتایا، وہ جو کوڑ زدہ تھا، وہ جو گنجا تھا، اور تم تینوں کا امتحان تھا۔ تو ان تینوں نے اللہ کی ذات کی ناشکری کی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اور اللہ کی بندوں کی مدد نہیں کی، اور وہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اور تمہارا امتحان تھا، تم اللہ کے امتحان میں پاس ہو گئے، تمہیں مبارک ہو۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں اور زیادہ نوازے گا اور زیادہ نوازے گا۔ اور وہ جو دوسرے 2 شخص کے تھے، ان پہ اللہ کا بہت زیادہ غضب اور قہر نازل ہوا، اور وہ واپس اسی حالت میں آ گئے اور اسی میں وفات پا گئے۔ جی بھائی جان، یہ تھا آج کا قصہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ اس میں بہت بڑی نصیحت بھی ہے، اس میں بہت سبق بھی ہے۔ یہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہماری جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اللہ کی ذات نے دیا ہے، اور جو کچھ بھی دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور لینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ بس ہم یہاں آ کے بھول جاتے ہیں، ہمارے پاس اقتدار، پیسہ، شہرت جب تھوڑی سی آ جاتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس